وہ لوگ جو کچھ دن پہلے اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے، جو لوگ نیب کو آرڈر کرتے تھے، آج نیب ہی نے ان کو نوٹس بھیج دیا۔ ایک اہم خبر یہ ہے، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو کچھ ماہ پہلے پاکستان میں آئے، آتے ہی وزیر خزانہ بن گئے، وہ واپس اپنے وطن لندن لوٹ گئے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ جو ہے وہ قریب ہے اور نیب ترامیم جو کیس ہے ایک اہم کیس ہے۔ 28 اگست سے میں اس کیس کی سماعت کروں گا اور مجھے ہر صورت اس کا فیصلہ دینا ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ ایک بہت اہم ولاگ ہے کیونکہ سب پاکستانیوں کی نظریں الیکشن پر ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کیا اہم فیصلہ کیا ہے، اس ولاگ میں کریں گے بات۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف گھیرا تنگ ہونے لگا ہے۔ وہ لوگ جو کچھ دن پہلے اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے، جو لوگ نیب کو آرڈر کرتے تھے، آج نیب ہی نے ان کو نوٹس بھیج دیا۔ نیب کی طرف سے مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کی ضمانتیں منسوخ کرنے کی اپیل جو ہے اس کی سماعت مقرر ہو گئی ہے۔ 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کی سماعت کریں گے۔ نیب کا کہنا ہے کہ رانا ثناءاللہ اور مریم نواز ان کی آمدن سے زائد اثاثے ہیں، ان کی انکوائری کی جائے اور ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ منسوخ کی جائیں اور انہیں گرفتار کیا جائے۔ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ فیصلہ کریں گے اور کیا نیب مریم نواز کو اور رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرے گی؟ یہ وہ بات ہے کہ بازی کیسے پلٹتی ہے۔ کچھ دن پہلے یہی رانا ثناءاللہ صاحب نیب کو آرڈر کرتے تھے، کچھ دن پہلے مریم نواز، شہباز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے یہی نیب کو آرڈر کرتے تھے اور آج یہی نیب کے شکنجے میں آگے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کو کہنا چاہوں گا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ آج دراریں پڑنا شروع ہو گئیں۔ کیا واقعی یہ دراریں پڑی ہیں یا اندر کھاتے گیم ایک ہی ہے یا صرف ڈرامے بازی چل رہی ہے؟ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ اب بات کرتے ہیں نیب نے جو مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کی ضمانتیں منسوخ کرنے کی اپیل جو ہے وہ کی ہے، اس کی سماعت 23 اگست کو ہوگی۔ 22 اگست کو عمران خان کا جو کیس ہے توشہ خانہ، اس کی سماعت ہوگی، جس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کریں گے اور اگلے ہی دن سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ یہ 2 دن بہت ضروری ہیں، یہ 2 دن بہت اہم ہیں اور دیکھتے ہیں کیا 22 اگست کو عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے، کیا 22 اگست کو عمران خان صاحب اٹک جیل سے باہر آتے ہیں یا 23 اگست کو مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک اہم خبر یہ ہے، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو کچھ ماہ پہلے پاکستان میں آئے، آتے ہی وزیر خزانہ بن گئے، وہ واپس اپنے وطن لندن لوٹ گئے ہیں اور اقتدار کے مزے لوٹے، خزانہ کی وزارت کے مزہ لوٹے اور اب وہ لندن لوٹ گئے ہیں۔ کیا واپس آئیں گے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ واپس آئیں گے؟ ایک یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، جیسے میں نے اپنے ولاگ میں کہا کہ ان کی تیاریاں کی جا رہی تھی، کس طرح وہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، کس طرح ان کی ضمانت لی جائے گی، کس طرح وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے، کس طرح وہ ریلی نکالیں گے، انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات جو ہیں وہ آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا میاں نواز شریف صاحب اب واپس آئیں گے یا ان کا پلان بھی ڈیلے ہو جائے گا؟ الیکشن کمیشن صاحب نے کیا فیصلے کیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن صاحب نے کہا کہ جو انتخابات ہیں وہ 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتے، نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی، اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن صاحب کہتے ہیں نئی حلقہ بندیوں کا کام جو ہے وہ 17 اگست سے شروع ہوگا اور حتمی فہرست جو ہے وہ 14 دسمبر 2023 میں شائع ہوگی۔ اس کے بعد 90 دن میں الیکشن کا پروسیس ہوگا اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ بار نے بھی ایک ایکشن لیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن صاحب کہتے ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے پلان یہ ہے، پنجاب میں ایک حلقہ میں 9 لاکھ سے زائد ووٹر ہوں گے۔
سندھ میں ایک حلقہ میں 9,11,000 سے زائد ووٹر ہوں گے، بلوچستان میں ایک حلقے میں 9,25,000 سے زائد ووٹر ہوں گے، خیبر پختونخوا میں ایک حلقے میں 8,88,000 سے زائد ووٹر ہوں گے، اور اسلام آباد کے ایک حلقے میں 7,66,000 سے زائد ووٹر ہوں گے۔ کیا الیکشن کمیشن صاحب اس معاملے کو آگے لے کے جاتے ہیں؟ کیا الیکشن اگلے سال ہوں گے؟ یہاں سپریم کورٹ بار نے جو ایکشن لیا، پاکستان بار کونسل نے جو فیصلہ کیا، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ کیا سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے گی؟ کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور چیف الیکشن کمیشنر کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا، اور اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان بار کونسل نے آخرکار ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، اگر آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو پاکستان بڑھ کے وکیل باہر نکلیں گے اور آئین کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدام کریں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو۔ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا، ایک فیصلہ سنایا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے، وہ الیکشن نہیں ہوتے، لیکن الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، الیکشن کمیشن کو نااہل نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اب کیا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ ساری قوم کی نظریں اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پہ ہیں۔ کیا وہ الیکشن کا فیصلہ کر پائیں گے، اور کیا 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے؟ 90 دن کے اندر پاکستانی قوم الیکشن کیوں چاہتی ہے؟ پاکستانی قوم دبی ہوئی ہے، پاکستانی قوم الیکشن کا انتظار کر رہی ہے کہ اب جو ہوگا، اب جو کیا جائے گا الیکشن میں کیا جائے گا، ووٹ کے ذریعے کیا جائے گا۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر بدلیں گے۔ پاکستانی قوم جو بھی فیصلہ کرے گی وہ سب کو ماننا چاہیے، اور 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ دیکھا جائے پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے، کس کو چاہتی ہے۔ سب کو پتہ ہے پاکستانی قوم کس کو چاہتی ہے۔ پاکستانی قوم ایک ہی شخص کو چاہتی ہے جو اٹک جیل میں ہے، جو بیرک نمبر 3 کا قیدی نمبر 804 ہے۔ پاکستانی قوم کا فیصلہ صرف ایک وہی انسان ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ جو ہے وہ قریب ہے، اور نیب ترامیم جو کیس ہے ایک اہم کیس ہے۔ 28 اگست سے میں اس کیس کی سماعت کروں گا، اور مجھے ہر صورت اس کا فیصلہ دینا ہوگا۔ اگر میں فیصلہ نہ دے سکا تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کا فیصلہ دیتے ہیں؟ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب الیکشن کا فیصلہ دیتے ہیں؟ اور 23 اگست کو مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے؟ 22 اگست کو توشہانہ کیس جو عمران خان کا کیس ہے، جس کی سماعت 22 اگست کو مقرر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے؟ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔